جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الدعاء مفتاح الرحمہ و مصباح الظلم۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آمد پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے کما حق فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے داخل ہوتے ہی خالق کائنات اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے ختم ہونے تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے۔ تو خالق کائنات نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، التجائیں کریں، دعائیں کریں، عبادتیں کریں، بندگی کریں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت ارشاد فرماتے ہیں، جو خط لکھتے ہیں، ایک اس کا عظیم جملہ یہ ہے: اعلم ان الذی بیدہ خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء۔ جان لو کہ جس ہستی کی قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کی اجازت دی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس خزانے ہوتے ہیں وہ خزانوں کو بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، تجوریوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جس کے پاس آسمان اور زمین کے تمام خزانے ہیں، وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ آؤ لے لو، آؤ لے لو، میں نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، بلکہ اس کی چابی تمہارے حوالے کر دی ہے۔ قد اذن لک فی الدعاء، اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ دعا مانگو، اس نے تمہیں مانگنے کی فرصت دی ہے، اور پھر وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، اور قبول کرنے کی ضمانت دی ہے۔ وہ پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ کس کو رحمت چاہیے، کس کو سعادت چاہیے، کس کو کامیابی چاہیے، کون سوالی ہے؟ دینے والا تو راضی ہے، کوئی سائل سوال تو کرے۔ کہا کہ اگر مانگنے والے کو مانگنے کا انداز نہ آتا ہو تو دینے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے، مانگنے والے کا قصور ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور امام علی علیہ السلام دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ اگر رحمت الہی کو اپنے اوپر برسانا چاہتے ہو، اگر رحمت الہی کے خزانوں کو کھولنا چاہتے ہو، تو یہ دعا اس کی چابی ہے۔ اس کے ذریعے سے رحمت الہی کے دروازوں کو کھول دو، اپنی مشکلات کو حل کرو۔ کامیابی چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بسلاح الانبیاء، تم کیوں انبیاء کا ہتھیار استعمال نہیں کرتے؟ فقیل وما صلاح الانبیاء، کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول انبیاء کا اسلحہ کون سا ہے؟ فقال الدعاء، انبیاء کا اسلحہ دعا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعے سے انبیاء اپنے دشمنوں پر کامیاب ہو جایا کرتے تھے؟ فرعون جب ہزاروں کا لشکر لے آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟
نمرود کے پاس جب لاکھوں کا لشکر تھا تو ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ کون سا اسلحہ تھا؟ کیا تھا؟ فرمایا دعا. ان کے پاس دعا تھی. وہ اس قادر مطلق سے متصل تھے جس سے بڑھ کر کسی کی قدرت ہے ہی نہیں. جب انسان اس قادر سے مل جائے، جڑ جائے، اس سے تعلق پیدا کر لے، اس سے منسلک ہو جائے، تو پھر اسے پریشانی کی ضرورت نہیں رہتی، وہ پھر پریشان نہیں ہوتا. کیوں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کے اولیاء، خدا کے دوست نہ پریشان ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا سے مانگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دعا کا اسلحہ ہوتا ہے، دعا کا سرمایہ ہوتا ہے. یہ دعا اپنی جگہ پہ ایک وسیلہ بھی ہے اور مقصد بھی ہے. خود دعا عبادت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہاں کیا فرمایا؟ ادعونی، دعا کرو. آیت میں ان الفاظ کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. پہلے دعا کا حکم دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ جو میری عبادت. کون سی عبادت؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت وہی دعا ہے. دعا خود اپنی جگہ پہ عبادت ہے. نہ صرف عبادت ہے بلکہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، روح عبادت ہے. جب انسان اپنے آپ کو عاجز مان لے اور اسے قادر مان لے، اسے منسلک ہو جائے. دیکھیں دعا کا تربیتی اثر کیا ہے؟ اتنی جو تاکید کی جا رہی ہے دعا پر، کیوں؟ کیونکہ دعا کے بہت سارے آثار ہیں، دعا کے بہت سارے فوائد ہیں. دعا ایک پورا مکتب ہے، ایک کارخانہ ہے انسان بنانے کا، تربیت کرنے کا مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے تربیت کی. دعا انسان کو امید دلاتی ہے. جب انسان ہر جگہ سے مایوس ہو جائے، انسان کو یقین ہو جائے کہ اب کوئی اس کے کام آنے والا نہیں ہے سوائے ایک ذات کے، اس سے جو مانگتا ہے یہی تو دعا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی آیا اور عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول مجھے بتائیے کہ خدا کیا ہے، آسان لفظوں میں بتائیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے سمندر کا سفر کیا ہو؟ کہا جی فرزند رسول. فرمایا ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی جب سمندر میں وسط میں پہنچی طوفان آ گیا ہو؟ جی فرزند رسول. فرمایا کوئی ایسی حالت ہوئی کہ جب تم نے سمجھا کہ اب تمہاری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، تم مرنے والے ہو، اب کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے؟ کہا جی ہاں. فرمایا پھر تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ جی فرزند رسول. کہا یہی تو خدا ہے. جب سب سہارے ختم ہو جائیں، کوئی کام نہ آئے، تو وہاں جس سے امید پیدا ہو اسے خدا کہتے ہیں، اسی سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. یہ دعا انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے. اس کے مقابلے میں مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے. خدا کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے. کتنے ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں. ایک بہت بڑا گنہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے.
یا رسول اللہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، صحرا میں موجود ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔ آخر میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا خدا کی رحمت زیادہ ہے؟ خدا کی رحمت زیادہ ہے۔ یہ دعا یہی امید دلاتی ہے کہ ہر مشکل میں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کوئی ہے جو تمہیں اس مشکل سے نجات دے سکتا ہے۔ یہ امید دلاتی ہے، یہ زندگی ہے۔ مایوسی موت ہے، مایوسی کفر ہے۔ دعا کا فائدہ یہی ہے کہ دعا انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے، انسان کو امید دلاتی ہے، تاریکیوں میں روشنی کی کرن پیدا کرتی ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مصباح الظلم، دعا تاریکیوں کا چراغ ہے۔ جب مشکلات نے انسان کو گھیر لیا ہو اور کوئی راستہ نہ ہو بشریت کے پاس، تو وہاں دعا کا سہارا لینا چاہیے اور دعا کے ذریعے سے خدا سے التجا کی جانی چاہیے، کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسم اعظم اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیجیے تاکہ میں اس نام سے خدا کو پکاروں اور میری سب مشکلات حل ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرغ قلبک من کل ما سوا، اپنی دل کو اللہ کے علاوہ سب سے خالی کر دو، اپنی دل سے سب کو نکال دو خدا کے سوا، دل کو پاک کرو، کسی کا کوئی خیال نہ ہو، کسی کا کوئی تصور نہ ہو۔ وَادْعُوهُ، اور پھر خدا سے دعا کرو، بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ، جس نام سے چاہو دعا کرو۔ جب تم اپنے دل کو ما سوی اللہ سے پاک کر لو گے، جب تمہارا دل خدا کے لیے خالص ہو جائے گا، تو جو بھی نام تم زبان پہ لے آؤ گے خدا کا، وہ نام وہی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کوئی ایک خاص نام نہیں ہے، اسم اعظم تمہاری اس کیفیت کا نام ہے جس میں تم ما سوی اللہ سے مایوس ہو کر صرف خدا کو پکارو، صرف خدا کو یاد کرو۔ یہ اسم اعظم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نام لیا جائے اور سب مشکلات حل ہو جائیں، نہیں، تم خود کو اس کی رحمت کے قابل بناؤ، اس کی معرفت تو حاصل کرو۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، مولا میں دعا مانگتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ، اس لیے قبول نہیں ہو رہی کیونکہ تم اس سے دعا کر رہے ہو جس کی تمہارے پاس معرفت ہی نہیں ہے۔ پہلے خدا کی معرفت تو حاصل کرو، پھر دعا کرو، دعا مستجاب ہوگی۔ تو دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دعا انسان کو مایوسی سے نجات دیتی ہے، انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے، انسان کو ایک نیا راستہ دکھاتی ہے، سہارا دیتی ہے۔ دعا کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ تربیت، گناہوں سے دوری۔ جب تم مان لو گے، جان لو گے کہ تم محتاج ہو، وہ قادر ہے، تم رزق کے محتاج ہو، وہ رازق ہے، تم فانی ہو، وہ باقی ہے، تو اسے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو گے نا، اسے لینا جو ہے، اسے مانگنا جو ہے، اسے جڑ جاؤ گے۔ جو خدا سے جڑ جاتا ہے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔
یہی نسخہ دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے. جب امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا بڑا گنہگار ہوں لیکن گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے بھی برداشت نہیں کر سکوں گا. آپ مجھے کوئی ایسا راستہ دکھائیے، بتائیے کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب بھی نہ آئے. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نسخے دیتا ہوں، ایسا کرو پھر گناہ کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا. خدا کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر بھلے گناہ کرتے رہو. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا رزق نہ کھاؤں؟ جو کھاؤں گا خدا کا رزق ہی ہے. انہیں یہ فرمانا چاہتے تھے جس کا کھا رہے ہو اس کی نافرمانی کر رہے ہو. گناہ کرنا چاہتے ہو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرو جہاں خدا نہ دیکھے، نہ خدا دیکھے گا نہ تم سے مواخذہ کرے گا. کہا مولا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں جاؤں گا وہاں خدا دیکھ رہا ہے. ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا کی حکومت نہ ہو. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ایک ملک میں جرم کر کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ قانون ہی نہیں ہے، ان کی حکومت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی کیا کہے گا. اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، پھر جو چاہو گناہ کرو. کہ مولا ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ. لا يمكن الفرار من حکومتک، دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے خدایا. تو جو انسان اپنی عاجزی کا اعلان کرے، خدا کے قادر ہونے کا اعلان کرے، اسے مانگنا چاہے تو یقیناً وہ خدا کی نافرمانیوں سے دوری کرے گا. بھئی اس سے لینا چاہتے ہو نا، اس کی مطیع بن جاؤ، اس کے فرمان بردار بن جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو. اگر اس کی بندگی کرو گے تو وہ عطا کرے گا، وہ ضرور دے گا. پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، اگر وہ چیز جانتا ہو کہ یہ چیز میری مصلحت میں ہے، میں اس کا حقدار ہوں، تو وہ مجھے دے دے گا. اگر میں حقدار نہ ہوا تو میرے مانگنے سے بھی نہیں دے گا. تو مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ دعا کا فائدہ کیا ہے؟ دعائے رجب میں ہم پڑھتے ہیں یا من یعطی من سألہ، جو سوال کرتا ہے خدا اسے بھی عطا کرتا ہے. یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اسے بھی عطا کرتا ہے جو سوال نہیں کرتا، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا، اسے بھی دیتا ہے. تو وہ دعا کیوں کرے؟ جی ہاں، خدا کی کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو خدا سب کو دیتا ہے. جو سوال کرے تو بھی دیتا ہے، نہ کرے تو بھی دیتا ہے. جو اس کی معرفت رکھتا ہو تو بھی دیتا ہے، جو معرفت نہ رکھتا ہو اسے بھی دیتا ہے. لیکن کچھ ایسی خاص نعمتیں ہیں جو خدا دعا مانگے بغیر نہیں دیتا، ان کے لیے دعا کریں. تو مختلف چیزیں ہیں، کچھ چیزیں خدا بغیر مانگے دے دیتا ہے، کچھ خاص ہوتی ہیں ان کے لیے مانگنا پڑتا ہے، ان کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے. سوال کیے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتی. یہ دعا کا فائدہ ہے کہ دعا انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے. اگر انسان حقیقی معنی میں دعا مانگے، حقیقی طور پر یہ احساس کر لے میں محتاج ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں. بھئی جب تم محتاج ہو، اس سے مانگنا چاہتے ہو، تو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ اس کی نافرمانی سے بچو اور ہر حال میں دعا کرتے رہو. ہم عام انسانوں کی ایک مشکل یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہمیں خدا تب ہی یاد آتا ہے جب مصیبت آتی ہے. مصیبت کے بغیر ہمیں خدا یاد ہی نہیں آتا. لیکن روایات میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر وقت خدا سے مانگو، آسائشوں میں بھی خدا سے مانگو، مصیبتوں میں بھی خدا سے مانگو. ایسا نہیں ہے کہ آسائش میں رہنے والا انسان خدا سے بے نیاز ہو جائے، وہ خدا سے مستغنی ہو جائے. نہیں، جتنا مصیبتوں میں گرفتار انسان دعا کا محتاج ہے، خدا سے مانگتا ہے، اتنا ہی آسائشوں والا خدا کا محتاج ہے، وہ بھی خدا سے مانگے.
اور جو آسائشوں میں خدا سے مانگتا رہے گا، مصیبت میں خدا اسے جلدی عطا فرمائے گا۔ جب مصیبتوں میں وہ خدا کو پکارے گا تو عرش الہی سے آواز آئے گی کہ اس کی آواز مانوس ہے، اس کی آواز آتی رہتی ہے، یہ مانگنا چاہتا ہے، اسے جلدی عنایت کر دو۔ تو اس طرح انسان کی دعا جلد مستجاب ہو سکتی ہے۔ بہرحال دعاؤں کا مہینہ ہے، عظیم الشان دعائیں اسی مہینے میں ہیں، چاہے دعائے ابی حمزہ صومالی ہو، چاہے دعائے افتتاح ہو، روزانہ کی دعائیں ہوں، نماز کے بعد کی دعا ہو، شب قدر کی دعائیں ہوں، یہ تمام اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ ہم دعاگو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اس مہینے کی برکات سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی سب سے اہم، بڑی اور پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ اپنے حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔